کیا کہ اگر شوہر بہت زیادہ گالی گلوچ کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، خاندان کو برا بھلا کہتا ہے اور بیوی اس کو روک نہیں پاتی، تو کیا اس کو بنیاد بنا کر بیوی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ بہرحال یہ بہت بری چیز ہے، یقیناً دل آزاری کا سبب بھی بنے گی، یقیناً معیوب ہے، یقیناً شوہر کے حاکم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کو حقیر سمجھ کے اس کو ذلیل کرنا اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دے۔ اس کے لیے بھی بیوی کی دل آزاری کرنا، اس کو مارنا پیٹنا بغیر ضرورت کے اور برا بھلا کہنا، یہ سب گناہ کبیرہ کے اندر آئے گا اور بہت سخت وعیدات ہیں۔ لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ بعض فیملیز اچھی بھی ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر شوہر گالی بک رہا ہے تو آپ غور کریں گے کہ بعض اوقات اپنے گھر میں والد صاحب بھی گالی بک رہے ہوتے ہیں، بڑے بھائی بھی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، بہنیں بھی، بلکہ خواتین تک بعض گھر ایسے ہیں کہ وہاں پہ بھی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں۔ اگر شوہر سے صرف گالی کی وجہ سے یا بد زبانی کی وجہ سے انسان طلاق کا مطالبہ کر کے اور طلاق لے کر مثلا اپنے میکے آ جائے تو میکے میں سارے فرشتے تو نہیں ہیں، ان سے بھی مختلف جہتوں سے گناہ اور خطائیں ہو رہی ہیں، تو پھر کیا وہاں پر ان سے بھی قطع تعلق کیا جائے اور وہاں سے نکلا جائے؟ تو ہر ایک چیز کا حل یہ نہیں ہے کہ انسان جہاں پر کوئی برائی ہو رہی ہو وہاں سے راہ فرار اختیار کرے، بلکہ سب سے افضل صورت یہ ہے کہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ختم نہیں کر سکتے تو صبر و تحمل کریں۔ اور خصوصاً اس طرح اب اگر یہ بہن نے مطالبہ طلاق کر لیا، شوہر نے طلاق دے بھی دی، کیا وہ ساری زندگی تجرد کی زندگی گزاریں گی اکیلی یا دوسرے شخص سے شادی کریں گی؟ اور اگر دوسرے شخص سے شادی کی، فرض کر لیں اکیلی زندگی گزاریں بہت مشکل ہے، اور دوسرے شخص سے اگر کر لی اور بالفرض وہ بھی بکورا نکل آیا تو وہ بھی اسی طرح مطلب انہی اوصاف حمیدہ کا حماد اللہ حامل ہوا تو پھر یا اس سے بھی طلاق کا مطالبہ؟ تو یہ طلاق کا مطالبہ یا طلاق لینا مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے، اپنا گھر بسانا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے ایک ماں اگر اچھی رول ماڈل بننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے اپنے گھر کو نبھائے، کیونکہ طلاق یافتہ ہونے کا لیبل ہمارے معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اس سے بچوں پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو بد زبانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بیوی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن طلاق کا مطالبہ اس معاملے میں نہ کیا جائے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات دوران نماز مسائل کے بارے میں غور و تفکر وہ کرتی رہتی ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسائل پہ اتنی توجہ ہو جاتی ہے کہ نماز میں بھول جاتی ہیں کہ کون سی رکعت پڑھ رہی ہیں کون سی نہیں پڑھ رہی ہیں، تو کیا اب یہ مسائل کی طرف توجہ کیا شیطان کی مداخلت کہلائے گی یا یہ من جانب اللہ ہی تھا؟ دیکھیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حتی الامکان توجہ اگر مسائل کی طرف جا بھی رہی ہے تو اتنے استغراق کے ساتھ نہ ہو کہ ہماری نماز کی رکعتیں وغیرہ ہی بھول جائیں، لیکن اگر بالفرض بھول بھی جاتی ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے توجہ نہیں ہے، کیونکہ مسائل پر غور و تفکر کرنا، دینی مسئلوں کے بارے میں سوچنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ تو آپ امور آخرت کی طرف بھی اگر متوجہ ہو جائیں، چلے مسائل کو چھوڑ دیں، جو کہ مطالبہ شرع ہے کہ خوف و خشیت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، امور آخرت کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کی جائے، تو بعض اوقات وہ استغراق بھی آدمی کی نماز میں قلبی اور ذہنی حاضری میں مخل ہو سکتا ہے، بھول اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو شریعت مطالبہ کر رہی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں بھی کوئی شیطانی مداخلت کا ہم عنصر مانیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اچھے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں دوران نماز اپنے جہاد کی صفوف کو سیدھا کرتا رہتا ہوں، اور ایک مقام پہ آپ نے شاید فرمایا کہ میں دوران نماز جو غیر مسلمین سے جزیہ آیا کرتا تھا میں اس کے بارے میں اس کا حساب و کتاب کرتا رہتا ہوں۔ یعنی سمجھانا یہ مقصود تھا کہ آپ کا کہ میں دوران نماز بھی جو امور خلافت ہیں ان پر غور و تفکر کرتا ہوں، اور چونکہ اس زمانے میں خلافت دین کا ایک بہترین حصہ تھی اور دین کی تقویت اور ترقی کا سبب تھی، گویا کہ وہ دین کے بارے میں غور و تفکر کر رہے تھے، تو کوشش یہ کریں کہ اتنا زیادہ استغراق نہ ہو کہ بھول پیدا ہو، لیکن اگر ہو بھی گئی تو ہم اس طرح مسائل پہ غور و تفکر کو شیطان کی مداخلہ قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا کوئی بہن ایام مخصوصہ میں یہ تبرک وغیرہ نیاز وغیرہ بنا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بالکل بنا سکتی ہیں۔ دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اس طرح کی جو حکمی ناپاکی ہے وہ مخل ہوتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، جیسے قرآن پاک کو چھونا یا قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے زبان سے پڑھنا، تو یقیناً یہ ناپاکی اس راہ میں رکاوٹ ہے۔ لیکن چیزوں کو چھونا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، آٹا گوندنا، اسی طرح کوئی نیاز وغیرہ تیار کرنا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ناپاکی یا گندگی چھوٹ کر لگے یا ہم اس کو بے ادبی قرار دیں، ایسا نہیں ہے، بالکل وہ تبرک وغیرہ بھی بنا سکتی ہیں۔